ہاں، شرک کی دو قسمیں، شرک اکبر جلی، شرک اصغر خفی. اور یہ تقسیم جو ہے یہ صرف استنباط نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ارشادات سے بھی یہ بات صاف صاف ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول نے ہی یہ تقسیم کی. ہاں، آگے حدیث آ رہی ہے اسی درس میں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تم پر جس چیز سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے. تو آپ نے کچھ شرک کو شرک اصغر کہا، تو اس کا مطلب اصغر کے مقابلے میں اکبر بھی ہے. شرک اکبر کسے کہتے ہیں؟ ہاں، یہ عام طور سے اہل علم تعریف کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات میں سے کسی بھی عبادت کو غیر اللہ کی طرف پھیرنا، یہ شرک کی تعریف کرتے ہیں. کچھ لوگ عبادات سے تھوڑا سا اور بھی اضافہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو پھیرنا، یا اس کے مقابل یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے حقوق میں سے کوئی حق غیر اللہ کو دینا. نماز، روزہ، حج، یہ عبادتیں ہیں، ان میں جو جو عمل ہوتا ہے، رکوع، سجدہ، قیام، طواف، ہاں، ان میں سے کوئی عمل کسی اور کے لیے کیا اگر انسان نے، جو اللہ کا حق ہے، اللہ نے کہا ہے کہ یہ میرے لیے کرو، قربانی میرے لیے کرو، اب یہ چیز کوئی دوسرے کے لیے کر رہا ہے تو یہ شرک اکبر ہوگا، اللہ کا حق کسی اور کی طرف پھیرنا. اس کی کچھ لوگوں نے قسمیں بیان کی ہیں. شرک اکبر کو 4 نوع بیان کرتے ہیں کہ 4 انواع ہیں. ہاں، اختصار کے ساتھ صرف یہاں لکھ لیجئے، ہر ایک کی دلیل ہے، اگر آپ لوگ چاہیں گے تو دلیل بھی دے دوں گا، لیکن فی الحال صرف ایک شرک الدعویٰ، یعنی دعا میں شرک کرنا. اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں، ساتھ میں کسی اور کو بھی پکار رہے ہیں. ہاں، قرآن کا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. جب کشتی پہ یہ مشرکین سوار ہوتے ہیں تو دین کو خالص کر کے پکارتے ہیں، یعنی دعا میں اللہ کو ہی صرف رکھتے ہیں، لیکن جب اللہ بچا لیتا ہے، نجات دے دیتا ہے، سفر کامیابی سے گزر گیا تو پھر شرک کرتے ہیں، تو دعا میں دوسروں کو بھی شریک کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ جب اپنے لات و منات کو اللہ کی طرح ان کو پکارتے تھے. اب آج دیکھیے کہ ہمارے یہاں مسلمان کہلانے والے بہت سے لوگ بزرگان دین، اولیاء و صالحین کو پکارتے ہیں، یا غوث المدد، ہاں، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، ہاں، یا فلاں، ہاں، انصرنی کذا و کذا، نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ دعا کرنا غیر اللہ سے، یہ شرک ہے، شرک اکبر کی ایک قسم. دوسرے شرک النیہ، نیت اور ارادے کا شرک کرنا. ہاں، اگر ایک آدمی کوئی کام اللہ کے لیے کر رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو کیا جاتا ہے اس کی بجائے وہی کام میں نیت رکھتا ہے کسی اور کے لیے کرنے کی، جیسے قربانی ہی ہے، ہاں، اور کوئی اور کام ہے، نیت مقصود ہے کہ میں بادشاہ کے خوشنودی حاصل کروں، ان کی عقیدت میں کروں. ہاں، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. جو دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت چاہتا ہے تو ہم ان کے اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیں گے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی. لیکن اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ایسے لوگ ہیں کہ ان کا آخرت میں سوائے جہنم کے کوئی چیز ٹھکانہ، کوئی چیز نہیں ہوگی. یعنی جب ہمارا مقصد اللہ کو خوش کرنا ہے ہی نہیں، کسی اور کو خوش کرنا ہے، کوئی اور مقصد ہے، دنیا طلب کرنا ہے، تو گویا ہماری نیت میں شرک ہے. تیسری قسم، شرک دعویٰ میں ایک ہے ڈائریکٹلی کسی کو بولا ہے یہ عبد القادر جیلانی مجھے کچھ دے دو، اور ایک ہے پھر کسی کو وسیلہ بنا دینا. دعا تو ان سے ڈائریکٹ نہیں کر رہے ہیں بٹ وسیلہ بنانا اللہ تک، تو دونوں شرک اکبر ہی ہیں. جی نہیں، توسل اور وسیلے کے سلسلے میں تھوڑی سی تفصیل ہوگی. شرک اکبر عموماً ہو سکتا ہے اگر ان کو اس طرح مانے کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہم کو دے گا، کہ یہ بولیں گے تو مل جائے گا، یا ان کے بولنے پہ اللہ ٹالے گا نہیں، اس قسم کی باتیں اگر ہوگی تو وہ بھی شرک ہی ہوگا. جی، وہ چاہے جو مانے، براہ راست دینے والا مانے یا بالواسطہ دینے والا مانے. اگر کوئی دعا کر رہا ہے، آپ کے سوال کا صحیح جواب یہ ہے اب کہ اگر کوئی کسی کو پکار رہا ہے دعا میں، اب وہ یہ مانتا ہے کہ یہ میری خود حاجت پوری کرے گا یا یہ میری حاجت پوری کروائے گا، دونوں صورتوں میں شرک اکبر ہے. جی، تیسرا شرک اطاعت، اللہ اور رسول کی جو حیثیت ہے وہ کسی اور کو دینا. خاص طور سے اللہ تعالیٰ کی بات ہے یہاں، اور رسول کی بات بھی دراصل اللہ ہی کی بات ہوتی تھی، اس لیے رسول کی بات کہہ دی میں نے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق کسی اور کو دینا اطاعت میں. حلال حرام کرنا کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے. شریعت بنانا اللہ کا حق ہے.
اب اللہ نے کہا یہ حلال ہے، مولوی صاحب نے، مفتی صاحب نے کہا کہ نہیں کوئی یہ حرام ہے، اللہ نے کہا یہ حرام ہے، سود حرام ہے، ہم فتویٰ لے آئے کہ یہ حلال کرنا۔ چوتھی قسم شرک محبت، جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے ویسی کسی اور سے محبت ہو۔ اب محبت کی طرح خوف بھی ہے، امید بھی ہے، جیسے قرآن نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ یہ آگے یہ سبق آئیں گے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے لیے انداد بناتے ہیں، ہمسر بناتے ہیں، وہ ان سے ویسی ہی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ ہاں کبھی کبھی اس سے زیادہ بھی۔ جو یہاں آگے آپ اب پڑھیں گے، یہ سبق آئے گا آگے، تو محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ سے جیسی محبت کرتا ہے ویسی محبت کسی دوسرے سے کرتا ہے تو وہ مشرک ہے۔ یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ کسی سے محبت کرے، اللہ سے بھی محبت ہے لیکن دوسرے سے اللہ سے زیادہ ہے، تو وہ کتنا بڑا گنہگار ہوگا۔ اور اس پر مزید سوچئے کہ کوئی شخص دوسرے سے ویسی محبت کرتا ہے اور اللہ سے محبت ہی نہیں کرتا، وہ کتنا بڑا ہوگا۔ یہ درجات ہوں گے۔ تو یہ شرک کی تعریف میں نے کی، شرک اکبر کی۔